جنگ و جدال کا تھا، وہ دور شراب نوشی کا تھا، وہ دور بے حیائی تھا، ایسا نہیں، بلکہ ہر مورخ نے اس دور کو دور جاہلیت، زمانے جاہلیت سے تعبیر کیا۔ پتا چلا کہ ہر برائی کی جڑ جہالت ہے، ہر برائی کی جڑ جہل ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری سورہ اقرا بسم ربک الذی۔ اس آیت سے قرآن کریم نے پوری دنیا کو خطاب کیا کہ جہالت کو دور کرنا ہے تو علم کا شمع جلانا ہوگا، علم کا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اب اسلام کا سورج طلوع ہوگا، علم کا سورج بلند ہوگا، جہالت کا خاتمہ ہوگا، دور جہالت کا فور ہوگا اور اسلام کی روشنی نمودار ہوگی۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا وہ دین کون سا دین ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین ملا وہ آخری دین، ہمارے نبی آخری نبی، اور ہمارے نبی پہ جو کتاب اتاری گئی وہ آخری کتاب، اور یہ دین کامل و مکمل، اور اس دین کے اندر ہر شعبہ زندگی کی رہنمائی موجود، یہاں تک کہ شریعت مطہرہ نے قضائے حاجت، پاخانہ پیشاب سے لے کر سر کے بال میں کندھا کرنے تک کے طریقے کو بتایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا اور چپل پہننے کے طریقے کو بھی بتایا، اور تا قیامت جتنے نت نئے مسائل پیدا ہوں گے، جتنی ٹیکنالوجی ترقی کر جائے گی، جتنا بھی سائنسداں آسمان پہ کمل ڈال دے، ساری بیماریوں کا علاج شریعت میں موجود ہے۔ پڑھنے کی ضرورت ہے، آج ہم پڑھتے نہیں، ہمارے اس کا علم کا قصور ہے کہ غیر آج ہمیں نظافت کی تعلیم دینے آتے ہیں، صفائی ستھرائی کا سبق ہمیں دیا جا رہا ہے، جبکہ صفائی ستھرائی کی تعلیم شریعت مطہرہ کے اندر تو ایسی ہے کہ جس کی مثال نہیں مل سکتی، لیکن ہم اور آپ پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، سیرت نبی میں غور و خوض نہیں کرتے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ایک عزیز نے ایک اچھی کاوش کی ہے، ہادی اعظم کا اجرا بھی آج ہوگا۔ اس کتاب کی ترتیب اور تصنیف کا انہوں نے کام کیا ہے، اور ہر دور کے اندر قلم اور زبان کی بڑی قدر و منزلت رہی ہے۔ قلم کے ذریعے انسان اپنے ما فی الضمیر کو ادا کرتا ہے، یا زبان سے انسان اپنے ما فی الضمیر کو ادا کرتا ہے۔ آج یہ موقع جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، یہ اللہ کی سعادت ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ میں آپ کے بیچ موجود ہوں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ماحول دیکھ کر ہو رہی ہے۔ اور اس موقع سے میں آپ کے سامنے، چونکہ یہاں بچوں کے والدین بھی میری بات کو سن رہے ہوں گے، ان کے گوشے گزار کرتا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین پہ چند ذمہ داریاں، ابتدائی ذمہ داریاں عائد کی ہیں، اور کیا عائد کی ہیں اس کو ذرا سمجھا جائے۔ عن ابی رافع قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذن في اذن الحسن بن علی حين ولدته فاطمة بالصلاة۔ سب سے پہلا حق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتلایا، جس کو حضرت ابو رافع آپ کے آزاد کردہ غلام نقل کرتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اس وقت حسن ابن علی کی ولادت ہوئی اور حضرت فاطمہ نے ان کو جنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان کے اندر اذان کہی۔ سب سے پہلی تعلیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ نومولود، یعنی جس کے گھر کے اندر بچہ جنم لے، اس بچے
کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی جاوے۔ چنانچہ مسند ابو یعلا کی تخریج کردہ روایت جو کنز العمال کے اندر ہے، اس کے اندر اس بات کی تصریح موجود ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کی تعلیم و ترغیب دی ہے، اور اس کے خیر و برکت اور اس کے تاثیر کی طرف اشارہ فرمایا کہ بچے کے اذان کان میں جب کہہ دی جاتی ہے تو اس وقت بچہ ام الصبیان کے ضرر سے محفوظ رہتا ہے جو شیطان کے اثر سے پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف اللہ رب العزت کا مقصد یہ ہے کہ کان کے ذریعے سے، کان کے راستے سے بچوں کے ذہن و دماغ کے اندر اللہ کی وحدانیت کو اور جناب رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور اسلام کی اہم تعلیمات جو نماز سے متعلق ہے اس کو بچے کے ذہن میں بنیاد کے اندر بٹھا دی جائے۔ اس کے بعد دوسرا حق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے ذمے اپنے بچے سے متعلق یہ دیا کہ جب بچہ 7 دن کا ہو جائے، 7 کسی کو لڑکا پیدا ہوتا، بچہ یا بچی پیدا ہوتا، تو ہم نے کہا وہ آدمی جس کے گھر میں بچہ یا بچی پیدا ہوا ہے اس کی طرف سے ایک جانور ذبح کرتا اور اس جانور کے خون کو اس بچے کے سر پہ مل دیا کرتا تھا تحریق کے بعد۔ لیکن جب اسلام آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ اس بچے کی طرف سے عقیقہ کیا جائے اور اس بچے کے سر کو مونڈ دیا جائے، اور سر کو مونڈنے کے بعد زعفران اس کے سر پر مل دیا جائے۔ ایک روایت میں ہے عن علی قال ابقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن حسن بن علی بشاة وقال یا فاطمہ احلق راسہ وتصدقی بزنة شعره فضة فوزناه فكان وزنه درہما او بعض درہم۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ابن علی کی طرف سے ایک بکری ذبح کیا، اور بکری ذبح کرنے کے بعد حضرت فاطمہ سے کہا کہ اے فاطمہ اس کے سر کو مونڈ دو، اور اس بچے کے سر کے بال کے بدلے چاندی وزن کر کے صدقہ کر دو۔ تو ہم نے جب اس کا وزن کیا تو بال کا وزن 1 درہم یا 1 درہم سے کچھ کم تھا۔ تو بچے کی طرف سے 2 حصہ بھی کیا جا سکتا ہے، 2 بکرا یا بکری، اور اگر گنجائش نہ ہو تو 1 بکرا بھی کیا جا سکتا ہے یا 1 بکری بھی کی جا سکتی ہے۔ تو اگر گنجائش ہے تو 2 حصہ کریں لڑکے کی طرف سے اور 1 حصہ لڑکی کی طرف سے، لیکن اگر گنجائش نہ ہو تو اس حدیث کی روشنی میں 1 حصہ بھی، 1 بکرا 1 بکری بھی نر یا مادہ دیا جا سکتا ہے، اور اسے ہمیں کرنا چاہیے۔ عقیقہ جب ہو جاتا ہے، چوتھی بات جو بچے کا حق ہے باپ کے ذمے وہ یہ ہے کہ اس بچے کا بہتر سے بہتر نام رکھا جائے۔ نام رکھنے کے سلسلے میں 2 طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ 7ویں دن یا تو رکھ ہی دیا جائے، نہیں تو بہتر یہ ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد فوراً رکھ دیا جائے، لیکن اگر 7 دن تک نہ رکھا جا سکا ہے تو 7ویں دن تو اس کو رکھ ہی دیا جائے۔ بچے کا بہتر سے بہتر نام، اور 7 دن کا ہو جائے، 7 دن کا ہو جائے تو اس بچے کی طرف سے عقیقہ کیا جائے، اور عقیقہ سے پہلے اس بچے کو کسی اللہ کے ولی، کسی بزرگ، کسی عالم دین کی خدمت میں پیش کیا جائے، اور اس بچے کی تحنیک و تبریک کرائی جائے۔ تحنیک و تبریک کیا ہے؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر یہ نقل کرتی ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے حاملہ تھی، اور جب میں ہجرت کر کے مدینہ آئی
تو مقام قبا میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی ولادت ہوئی، اور میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عبداللہ بن زبیر کو لے کر گئی اور میں نے آپ کے گود میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور منگایا اور کھجور منگانے کے بعد اس کو چبایا، اور چبانے کے بعد اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں رکھا اور پھر اس کے لیے برکت کی دعا کی۔ یہ تحریک و تبریک ہے۔ پھر بچہ کا تیسرا حق یہ ہے کہ 7ویں دن یا 7ویں نہیں تو 21ویں دن یا پھر تاک دن کا خیال کرتے ہوئے اس بچے کی طرف سے عقیقہ کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ عقیقہ۔ عقیقے کی جگہ پر ہمارے یہاں ایک رسم چلا رہا ہے چھٹیہار کا، جبکہ اس چھٹے دن پہ جو یہ رسم کیا جاتا ہے اس رسم کے اندر بھی کم خرچہ نہیں آتا۔ اگر آدمی اس رسم کو نہ ادا کر کے 7ویں دن اسی خرچہ کے اندر اگر عقیقہ کرنا چاہے تو آسانی کے ساتھ عقیقہ ہو سکتا ہے۔ اور عقیقہ کیا ہے؟ حضرت بریدہ عن بریدہ قال كنا في الجاهلیہ اذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ راسه بدمها، فلما جاء الاسلام كنا نذبح شاة ونحرق راسه ونلطخه بزعفران۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر جب دن تو اس کو رکھ دیا جائے، بچے کا بہتر سے بہتر نام، اور بہتر نام کیا ہے؟ حدیث پاک میں آیا ان احب اسماءکم الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، کہ ناموں میں سب سے بہتر نام عبد اللہ اور عبد الرحمن ہے، چونکہ اس میں اللہ کی بندگی اور اللہ کی غلامی اور بندہ نوازی اس معنی سے ظاہر ہوتا ہے، اس لیے بندہ اپنے بچے کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن رکھے۔ لیکن سنن ابی داؤد کی روایت کے اندر یہ بھی آیا ہے سموا باسماء الانبیاء، کہ تم اپنے بچوں کا نام انبیاء کے نام پر رکھو، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا، اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر، تو انبیاء کے ناموں پر بھی رکھا جا سکتا ہے، اور اللہ کے اسماء حسنہ کی طرف عبد کی نسبت کر کے عبد المومن، عبد الحادی، اس طرح کے نام بھی رکھے جانے چاہیے۔ دونوں طرح کی باتیں ہیں۔ تو حدیث پاک میں آیا عن ابی ہریرہ قال اول ما ينحل الرجل ولدہ اسمہ فلیحسن اسمہ، کہ سب سے پہلا تحفہ باپ جو اپنے بیٹے کو دیتا ہے وہ بہتر نام اور اچھے نام کا دیتا ہے، اس لیے بچے کا بہتر سے بہتر نام رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے پر ایک حدیث میں آیا ان ابی الدرداء قال تدعون یوم القیامہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تدعون یوم القیامہ باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم، کہ کل قیامت کے دن تم کو تمہارے ناموں کے ساتھ اور تمہارے باپ کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا، اس لیے تم اپنے بچے کا نام اچھا سے اچھا رکھو۔ یہ ساری روایتوں سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اچھا نام، بہتر نام رکھنا چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جمعرات کو پیدا ہوا تو جمعراتی، بدھ کو پیدا ہوا تو بدھیا، یعنی اس طرح کے جو نام بگاڑے جاتے ہیں، اس نام کے ذریعے سے جب دنیا کے اندر سننے میں اسے آدمی کراہت محسوس کرتا ہے تو آخرت کے اندر جب اول اور آخر سارے لوگ جمع ہوں گے تو وہاں کتنا برا لگے گا، اس لیے اچھا سے اچھا نام رکھنا چاہیے۔ اب آتی ہے بات جب بچہ تھوڑا سا اس قابل ہو جائے کہ بچہ کچھ بولنے لگے، اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی بن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی بن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ ولقنوہم عند الموت لا الہ الا اللہ، کہ جب بچہ آپ کا بولنے لگ جائے تو سب سے پہلا بول اس کو لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ ہونا چاہیے. اور جب وہی بچہ اپنی طویل عمر مکمل کر کے دنیا سے جانے لگے تو جا کرنے سے پہلے اس کے پاس بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کی تلقین ہونی چاہیے، تاکہ اس بچے کا پہلا بول جب بولا تو لا الہ الا اللہ، اور آخری بول جب جا رہا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہونا چاہیے. یہ اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم دیا ہے. اتفاق سے سسر کا نام اور داماد کا نام دونوں ایک ہے. فرق صرف اس کا ہے کہ علامہ علاء الدین سمرقندی یہ سسر ہیں اور علامہ علاء الدین کاسانی یہ داماد ہیں. اور علامہ علاء الدین سمرقندی کی کتاب تھی تحفۃ الفقہاء، اور اس کتاب تھی تحفۃ الفقہاء. تحفۃ الفقہاء بڑی بہتر کتاب تھی، اور اس کی شرح چاہ رہے تھے صاحب تصنیف کہ اس کی شرح ہو جائے. ان کی ایک بیٹی تھی فاطمہ نامی، کیا نام تھا اس کا؟ فاطمہ. یہ فاطمہ بھی عالمہ زاہدہ اور باپ کی تعلیم کی اور باپ کی تربیت کی ایک یادگار شخصیت تھی. اور یہ علامہ علاء الدین کاسانی جو ہیں یہ ان کے تلميذ رشید کے ان کے پاس پڑھ رہے تھے. تو ان کی فاطمہ کے لیے رشتے اور نکاح کے پیغام بہت سارے آ رہے تھے. عمرا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے شہزادے اس بچی کی حسن صورت، حسن سیرت اور حسن علم پر نشاور کرنے کے لیے اپنے جان و مال کو تیار تھے، مگر حضرت سب سے انکاری تھے. اخیر میں یہی تلميذ رشید اور یہی غریب گھرانے کا انسان یہ تحفۃ الفقہاء کی شرح بدائع الصنائع فی تطبیق الشرائع لکھ کر کے اپنے سسر کی خدمت میں پیش کیا، اور انہوں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا دیر مہر اس کو رکھ دیا اور اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیا. اور جب اس کے بعد اس گھر سے کوئی استفتاء کا جواب فتویٰ کی شکل میں جاری ہوتا تھا تو اس پہ دونوں علاء الدین سسر اور داماد کے دستخط اور اس فاطمہ زوجہ کی دستخط اور بیٹی کے دستخط رہتے تھے. اور اس گھر سے جب بھی کوئی فتویٰ نکلتا تھا تینوں کے دستخط سے وہ فتویٰ جاری. تو عورتوں کا کردار بہت بڑا کردار ہے. کون نہیں جانتا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جس نے سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی، اپنے جان و مال کو نشاور کیا، ورنہ تو اس کی خدمت کے اندر عمرا اور بڑے بڑے رئیسوں کے پیغام جاتے تھے، پر حضرت خدیجہ نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا. پیغام سے ہو جس طریقے سے بھی ہو اس کی مدد کریں گے انشاءاللہ، اور کسی بھی قیمت پر اس ادارے کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، اور ان بچوں کی تعلیم پر جہاں تک ہو سکے گا ہم کوشش کریں گے. اور ایک چیز اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ ہم اپنے اساتذہ اور ذمہ داران سے یہ بات کہتے ہیں یہ راستے بڑے خطرناک ہیں، یہ بڑا پرخطر وادی ہے. اتنا پرخطر وادی ہے کہ اس پرخطر وادی میں چل جانا اور کامیاب ہو جانا یہ بڑے دل گردے کی بات ہے. اس لیے پردے پر ہم اگر بیان کرتے ہیں تو پردے کو پہلے ہم نافذ کریں. پردے پر بیان کرتے ہیں تو پردے کو نافذ کریں، اور کوشش یہ ہونی چاہیے جو بچی مشتہات ہے گرچہ بالغہ نہیں ہے اس کو بھی پردے میں رکھا جائے اور اسٹیج پر اس کو نہ لایا جائے. اور جہاں تک ہو سکے تستر حجاب اس کو لازم پکڑے، چونکہ یہ زینت ہے، بچیوں کی زینت ہے. اگر اس تستر پہ اگر کوئی حرف آتا ہے تو پھر اللہ کے یہاں ہم مواخذہ اور قابل رجوع کریں گے. اس لیے میرے بھائی یہ پرخطر وادی میں چلنا بڑے احتیاط سے ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی کے راہ پہ گامزن فرمائے اور صحیح نہج پہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں پھر میں ایک بار جتنے یہاں شرکاء ہیں، جتنے آپ کے معاونین ہیں،
جتنے آپ کے محسنین ہیں، چاہے گاؤں کے ہوں، علاقے کے ہوں، ذمہ دار کی شکل میں ہو، باہر سے آنے والوں کی شکل میں ہو، جس طریقے سے بھی جو آپ کا تعاون کر رہے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ مزید دنیا کے اندر بھی اور دین کے اندر بھی کامیابی ہو، کامرانی سے نوازے، اور آپ کو عمر میں برکت نصیب فرمائے، اور آپ کے جان و مال میں برکت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دینی تعلیم کا ہے، آئے اعتراض کرنے والے، آئے جو اپنے آپ کو دنیا کے ٹھیکیدار کہتے ہیں، پروفیسر آنے، انجینئر آنے، ڈاکٹر آنے، اور شوق سے انجینئر کی تعلیم کے لیے بچیوں کا الگ ادارہ کھولیں، میں کہتا ہوں ہماری بچیوں کو وہاں داخل کیا جائے گا۔ آپ الگ سے ڈاکٹری کی تعلیم دیجئے، ہماری بچیوں کو ڈاکٹر بنایا جائے گا۔ آج مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھ لیجیے آپ، جب تک خاتون ڈاکٹر موجود ہو، خاتون عورت مسلم اگر ہے، مسلمہ کا علاج بہتر یہی ہے کہ عورت ڈاکٹر کرے۔ یہ تو بدلنے مجبوری ہے کہ بھائی اگر عورت ڈاکٹر نہیں مل رہی ہے تو مرد سے کرایا جاتا ہے، بدلنے مجبوری، چونکہ صحت اور جسم کی حفاظت یہ ضروری ہے، اس لیے آدمی وہاں مجبور ہوتا ہے، ورنہ تو بہتر یہی ہے ہماری بچیاں ڈاکٹر بنے، ہماری بچیاں عالمہ بنے، ہماری بچیاں جیسے دین کی غازی ہے دنیا کی غازی بنے۔ اس سے کوئی منع نہیں کرتا، طریقہ تعلیم سے ضرور اختلاف ہے۔ ہم طریقہ تعلیم کو یکساں کر دینے کا، ایک جگہ کر دینے کے قائل ہرگز نہیں ہے۔ تو ہم اپنی بچیوں کو بہتر سے بہتر تعلیم دیں گے انشاءاللہ، اور اس طرح کے جتنے ادارے ہیں ان کو اپنے دامے درمے سکھنے بات سے ہو، روپے پیسے سے ہو، اپنے گاڑی کمائی سے ہو، جس طریقے سے بھی ہو اس کی مدد کریں گے انشاءاللہ، اور کسی بھی قیمت کو دینی تعلیم دیں۔ اگر یہ دینی تعلیم سے آراستہ پیراستہ ہوں گی تو انشاءاللہ اس کا روشن بہت تابناک ہے، اور یہ بازار کی زینت نہیں ہوگی بلکہ یہ گھروں کی زینت بنے گی۔ اور سن لیجیے، اگر یہ گھروں کی زینت ہے تو خاتون جنت ہے، تحت اقدام امہاتہم۔ جنت کہاں ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ بیٹی جب تک بیٹی ہے رحمت ہے، جب یہ بیٹی دلہن ہے تو پھر گھر کی زینت ہے، اور جب یہی بیٹی ماں بن جاتی ہے تو پھر جنت ہے۔ کیا ہے بھائی؟ جنت ہے۔ اس لیے میں بہت مبارکباد دیتا ہوں جناب قاری ارشد صاحب دعوت برکاتہم العالیہ اور ان کے رفقائے کار، اس میں شاید بہت سے میرے عزیز ہیں اور خود بھی وہ عزیز ہیں، اور آج انہوں نے بلا کر مجھے اس فخر کا سامان پیدا کر دیا کہ اس بندے ناچیز سے جو کچھ نہیں ہو سکا، آج ہمارے الحمدللہ دینی اور روحانی بچوں نے کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو بار بار قبول فرمائے، اور اس میں خیر و برکت سے مزید چار چاند لگ جائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو تاخیر قائم و دائم رکھے، اور اس ادارے کو پھلتا پھولتا اور شجر کناور بنا کر پوری دنیا کے اندر اس کی شاخ در شاخ پھیلتی چلی جائے۔ یہ میری دلی دعا ہے۔ میں نے شروع کے اندر ایک حدیث پڑھی تھی، اس حدیث کی بات رہ جاتی ہے، اسی کو سامنے رکھ کر میں بات ختم کر دوں گا۔ حدیث میں نے پڑھی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت انس راوی ہے، کون راوی؟ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اللہ کے رسول کی جوتیاں اٹھائی ہے، جنہوں نے اللہ کے رسول کی خدمت کی ہے، اور 1 سال نہیں 10 سال تک اللہ کے رسول کی خدمت کی ہے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اکرم اولادکم، کہ تم اپنے اولاد کی عزت کرو، واحسنوا آدابہم، اور ان کو ادب سکھلاؤ، ان کو بہتر تعلیم دو۔ ظاہر سی بات ہے ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے گھر میں اگر بچیاں ہیں، بچی ہیں، تو بچوں کے درمیان اور بچوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ ہدایہ تحفہ دینے کے اندر بھی بہت سے گھرانے کے اندر اس میں کمی کوتاہی ہوتی ہے۔ بچوں کے ہاتھ میں 10 روپیہ دیا جا رہا ہے اور بچیوں کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، یا بچوں کو 50 روپے دیے جا رہے ہیں اور بچوں کو 10 روپے کے اندر ہی کہا گیا کہ صبر کرنے کی نہیں۔ ضرورت کے مطابق
سب خرچ برابر ہونا چاہیے، اور بچوں کو اور اس گھر سے جب بھی کوئی فتویٰ نکلتا تھا تینوں کے دستخط سے وہ فتویٰ جاری۔ تو عورتوں کا کردار بہت بڑا کردار ہے۔ کون نہیں جانتا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جس نے سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی، اپنے جان و مال کو نشاور کیا، ورنہ تو اس کی خدمت کے اندر عمرہ اور بڑے بڑے رئیسوں کے پیغام جاتے تھے، پر حضرت خدیجہ نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا، پیغام دیا تو خود کیا، اور خود دیا پیغام کس کو؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور جب حضرت خدیجہ آپ کی نگاہ میں آ گئی تو آپ کا جان و مال سب دین اسلام پہ فدا اور قربان ہو گیا۔ حضرت خدیجہ کی بدولت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ البال ہو گئے، آپ معیشت سے بے خبر ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے اور کام کیا جو اللہ رب العزت کو آپ سے چاہیے تھا۔ اس لیے میری ماں